मेरी बहन की शादी थी और मैं दुबई से आया हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा था मैंने, वो पूरा होने वाला था। हर लड़के को अपनी बहन की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके और उसकी हर एक खुशी का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं भी कुछ इसी तरह से था। मेरे लिए भी रिश्ते बहुत आ रहे थे, फूफो के यहाँ से भी था, तो खाला के यहाँ से भी था। हर कोई यही चाह रहा था कि इकलौता लड़का है, अपने घर में जो भी बेटी जाएगी इनके घर में राज करेगी। लेकिन मेरी नज़र तो कहीं और ही अटक कर रह गई थी। मेरी नज़र जिसे तलाश कर रही थी वो मेरी बहन की सहेली थी। बस मेरा दिल उस पर आ चुका था और एक ही नज़र में मैंने उसे पसंद कर लिया था। जबकि मेरे आस-पास में मेरे अपने कज़िन इतनी सारी घूम रही थी। कोई कह रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रा, तो कोई कह रही थी मेरे बाल में ज़रा ये फूलों का लड़ी लगा देना। और इस तरह से मैं ये सब लोगों से आजिज़ होके छुपते-छुपाते अपनी बहन के पास गई और मैंने कहा, क्या क्या बात, आज तुम्हारी बहन यानी तुम्हारी फ्रेंड शुमाइला नहीं आई? क्योंकि वो अपनी बहन की जैसे ही उसे मानती थी। कहने लगी कि अभी तैयार हो रही है, आने ही वाली है। कहीं न कहीं मेरी बहन को भी पता था कि मैं शुमाइला को बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बहन भी चाहती थी कि वो हमारे घर की ज़ीनत बने। इस तरह से घर के अंदर शादी का माहौल था, लेकिन अम्मी की जो नज़रें थी वो सब कुछ छोड़ के मेरा पीछा कर रही थी। अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं कहीं गैरों में शादी करूँ, अम्मी की मर्ज़ी थी कि मैं अपनों में ही लूँ। लड़की भी खूबसूरत होनी चाहिए, साथ में दान-दहेज भी अच्छा लेकर आए। मैंने अम्मी से कई बार कहा था, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। हम बाहर से लड़की भी नहीं लाएँगे और दान-दहेज भी नहीं लेंगे। लेकिन अम्मी का यही कहना था कि मैं अपनों में ही शादी करूँ और बाहर से बिल्कुल भी कोई लड़की ना लाऊँ। लेकिन कहते हैं किस्मत के अंदर जो लिखा होता है वो तो होना ही है ज़रूर, और इस तरह से मेरी किस्मत उससे जुड़ी थी। जब मैंने अम्मी के सामने ये बात का ज़िक्र करा कि अम्मी, मेरी मर्ज़ी शुमाइला से शादी करने की है, वो पास की रहने वाली है और आपको जानती है, रात और दिन का आना-जाना है। तो अम्मी ने कहा पहले उनकी औकात देख, उनकी औकात है हमसे बराबरी करेंगे वे लोग। बस इस बात पे से मुझे बड़ा ख़्याल आया अम्मी के कि आखिर अम्मी ने ऐसे लफ्ज़ क्यों कहे। खैर कोई बात नहीं, मैं अम्मी की बात से चुप हो गया। उस वक़्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मेरी बहन की शादी हो गई और विदाई के बाद वो अपने घर चली गई, मैंने अपनी बहन से और बहनोई से और अपने पापा से बात करी कि पापा, अगर मैं शादी करूँगा तो शुमाइला से करूँगा, वरना मैं किसी से नहीं करूँगा और अम्मी की मर्ज़ी यहाँ पर नहीं चलेगी। अम्मी जैसा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ। अम्मी ने मुझे दुबई भेजा, मैं दुबई भी चला गया, जबकि हमारा खुद का कारोबार यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अम्मी की ज़िद की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। बस पापा ने फिर कहा कि ठीक है बेटा, तुम फ़िक्र मत करो, बाद में हम अम्मी से बात करेंगे और इंशाल्लाह तुम्हारी शादी शुमाइला से ही करेंगे। लड़की बहुत अच्छी है, दीनदार भी है और दिखने भालने में भी बहुत खूबसूरत है। जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई फूलों की डाली टहल रही हो। उसके नाज़ुक-नाज़ुक से नाक नक्श, उसका रंग गोरा, उसका पतला सा बदन, सुडौल सा, देखते ही ऐसा दिल करता था। अम्मी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था। अम्मी ने साफ़ तौर पे कह दिया था कि अगर इससे शादी करोगे तो मुझसे ताल्लुकात तोड़ दो। मैं ना अम्मी को छोड़ सकता था, ना उसको छोड़ सकता था। खैर जैसे-तैसे बाबा जान ने उन्हें मना लिया और मेरी शादी शुमाइला से हो गई। शुमाइला बहुत अच्छे किरदार की थी। उसने घर में आके बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया, पूरे घर का काम करना पड़ता। लेकिन अम्मी इस बात से भी खुश नहीं थी, क्योंकि अम्मी को चाहिए था बहुत सारा दान-दहेज। ना तो मेरी शादी में खाला शरीक हुई, ना मेरी शादी में फूफो आईं। सब ने बहाने बना दिए और ये कह दिया कि हाँ, गरीब घर की लिया है, हमारी लड़कियों को छोड़ दिया। हमारा घराना भी किसी घराने से कम नहीं था, लेकिन सबको यही लगता था कि अकेले बहू राज करती है घर के अंदर। शुमाइला ने कभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने घर से बस एक जोड़ी कपड़े में आई थी, ना दहेज लाई थी, ना ही उसकी कोई अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ा हुई थी। अम्मी ने भी उसका कोई ऐसा अरमान नहीं निकाला था, बस एक मेरी शादी करती थी। शादी के बाद में अम्मी ने ज़िद पकड़ ली थी कि तुम्हें फिर से जाना है दुबई, जबकि मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी। शुमाइला अपने घर के अंदर छोटी थी और बहुत नाज़ुक नखरों से पली थी। ठंड के मौसम में उसकी माँ उससे ठंड के बर्तन वग़ैरह, पानी का कोई भी काम नहीं कराती थी, जबकि यहाँ अम्मी उससे सारे काम कराती। मैंने गैस गीज़र लगा के दिया, सब कुछ उसको आराम का काम करा के दिया। किचन के अंदर भी मैंने गर्म पानी का इंतज़ामात करा दिए।
تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب میری جانے کا ٹائم آیا تو وہ بہت روئی اور کہنے لگی، جب تک آپ یہاں ہو نا تو میں ٹھیک ہوں، اور آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں میری آپ سے پھر کب ملاقات ہو بھی یا نہیں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ آپ کی امی مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا معاملات ہو۔ اس طرح سے میں نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ ایسی بات نہیں، امی اوپر سے سخت ہے، اندر سے بہت نرم ہے، تم فکر مت کرو، سب کچھ اللہ پاک خیر کا معاملہ رکھے گا۔ اور اس طرح سے میں نے اس کو سمجھا کے اور میں چلا گیا دبئی۔ میں روز اس کو فون کرتا، دن میں کئی بار کال کرتا، اور وہ مجھے اچھے سے ہنس کے بات کرتی، اور کبھی کبھی اس کا چہرہ دکھی دیکھتا تو میں سوچتا پتہ نہیں کیا بات ہے، تو میں پوچھتا تو وہ یہ کہتی نہیں کوئی بات نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پورے گھر کا کام کرنا پڑتا۔ امی نے اب تو گھر میں سے کام والی بھی ہٹا دی تھی، اور رات اور دن وہ کام کرا کرتی۔ میری 2 سال کی ویزا تھی، لیکن مجھے تھوڑا اور بڑھانا پڑا، کیونکہ امی نے کہہ دیا تھا کہ چھوٹی بہن کی بھی شادی ہونی ہے، تو تم 2 سال کے بجائے 2.5 سال کر کے آنا۔ میرے پیچھے امی نے اس کو ایک نوکر سے بھی زیادہ بدتر نوکر بنا کے رکھا۔ رات اور دن کام کرا کرتی، نہ تو میکے جانے دیتی اور نہ ہی اسے کسی سے بات کرنے دیتی۔ اگر میں کبھی فون پہ بات کرتا تو امی پیچھے سے آ کے کھڑی ہو جاتی۔ یہ ساسوں کی اکثر چالیں ہوتی ہیں، پیچھے سے آ کے دیکھتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کہیں چڑھا تو نہیں رہی ہے، جبکہ شادی کرنے کے بعد میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو میں نے اس سے اس کا رشتہ جوڑ دیا ہے، جتنے کی حقدار میں ہوں اتنے کی حقدار یہ بھی ہے۔ لیکن پتہ نہیں ساسیں کیوں ساس بن کے ہی رہ جاتی ہیں، ماں کا رشتہ تو وہ کہیں نہ کہیں کھو ہی دیتی ہیں، اور اسی لیے ساسوں کو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ساس کبھی کسی کی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے پاس میرے دوست آئے تو انہوں نے کہا تمہاری شمائلہ بہت بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسے کیا ہو رہا گھر کے اندر کہ تم بیمار ہو؟ تو کہنے لگی نہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں مجھے تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے، مجھے نمونیا سا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نوکر نہیں ہے کیا؟ تو وہ دبے لفظوں میں کہنے لگی ممی نے ہٹا دی ہے بس۔ میں نے جیسے ممی سے پوچھا، ممی تو بھیا آگ ببولا ہو گئی اور میرا پیچھا لے لیا۔ پھر اس کے بعد شمائلہ کا بھی پیچھا لیا کہ گھر کی باتیں بتاتی ہو، گھر کے راز گھاٹ دوسروں کو دیتی ہو، اور دوسرے جا کے میرے بیٹے کا کان بھرتے ہیں۔ ممی نے اسے بہت ڈانٹا، بہت بولا، اور پھر اسے میکے بھیج دیا۔ 8-10 دن کے بعد میں نے جب کہا کہ امی اسے وہاں سے لے کر آؤ، تو میری ضد پہ، میرے کہنے پہ جا کے امی اسے لے کر تو آ گئی، لیکن امی نے اس کا پیچھا لینا نہیں چھوڑا۔ ٹھنڈ کا موسم رہتا تھا، اس سے ٹھنڈے پانی میں کپڑے دھلوانا، ٹھنڈے پانی میں برتن دھلوانا، گیس گیزر ہٹا دیا، اور کہا یہ سب چوچلے ہمارے گھر نہیں چلتے۔ ایسے ہی کرتے کرتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں تو باہر رہ رہا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، نہ ہی میری بہن نے مجھے کچھ بتایا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ جب امی پیسے منگاتی میں امی کو بھیجتا، جب بہن منگاتی میں بہن کو بھیجتا، میں جو شمائلہ کو پیسے بھیجتا وہ بھی امی کو بھیجتا، تو امی کبھی دے دیتی تو کبھی نہیں دیتی، اور کہہ دیتی کہ پورا خرچہ تو میں ہی اٹھا رہی ہوں اس کا، اور اس کو کس چیز کے لیے چاہیے تھے؟ صرف دوائی کے لیے چاہیے تھے۔ خیر اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ 2 سال کا عرصہ میرا گزر چکا تھا۔ میرے دوست نے اور میری بہن نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم جلدی آ جاؤ، شمائلہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب میں دبئی سے آیا تو مجھے شمائلہ گھر میں نہیں ملی، ایک ہاسپٹل میں ملی، جہاں پہ شمائلہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ شمائلہ ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کا کہ امی نے کیا حال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی ہو چکی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اسے ڈبل نمونیا ہو چکا تھا، اسے آکسیجن میں رکھا جا رہا تھا، اور اسے بار بار ICU میں شفٹ کرا جا رہا تھا۔ میں نے آنے کے بعد میں اس کے لیے ایک اچھے سے ہاسپٹل کا انتظام کیا۔ اس کو میں نے پرائیویٹ روم میں رکھا، جبکہ امی نے سرکاری ہاسپٹل میں رکھ دیا تھا۔ جب کبھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہوگی، امی اس کو سرکاری ہاسپٹل سے دوائی لا کے دے دیتی تھی کہ یہ کھا لو صحیح ہو جاؤ گی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ امی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، نہ ہی میری بہن نے مجھے بتایا۔ جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا تھا تو میں سوچ کے دنگ رہ گیا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے، وہ بھی اس کی بہو، جو کہ اس کی پسند کی بیٹے کی پسند ہو۔ میں نے امی سے کچھ نہیں کہا، اس وقت کہنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ بس میں نے امی کو یہ کہا کہ امی تم نے شمائلہ کی کیا حالت کر دی۔ بس اتنی سنتے ہی امی بکھر گئی، کہنے لگی یہ تو ڈولے سے ہی بیمار آئی تھی، یہ تو پہلے سے ہی بیمار رہتی ہے۔ بس میں چپ کے سن کے چپ ہو گیا، اور میں نے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹے، اس کے ہر چیز کا انتظام کرایا، لیکن شمائلہ کی طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، رات اور دن بگڑ ہی رہی تھی۔ اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کی ماں بہت تڑپتی تھی اور کہتی تھی تمہاری امی نے
راتوں کو میری بچی سے برتن دھلوائے ہیں، راتوں کو میری بچی سے کپڑے دھلوائے ہیں اور کہا کہ ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کام۔ میں نے تو اپنی بچی تمہیں دی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ یہ وقت آئے گا اور تمہاری ماں کو پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا میری بیٹی سے۔ اور بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک شمائلہ کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرا، ڈاکٹر جلدی سے اسے لے کے گیا، ICU میں رکھا۔ شمائلہ نے ابھی تک مجھے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا تھا اور جس دن اس کی طبیعت زیادہ بگڑی اس دن اس نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی تم کب آئے؟ میں نے کہا مجھے آ کے 8 دن ہو گئے، اللہ کا شکر ہے شمائلہ کہ آج تم نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چلو میری آخری تمنا اوپر والے نے پوری کر دی، میری تمنا تھی کہ میں تمہیں دیکھ لوں اور تم آ گئے ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اب میں اس دنیا سے بھی اگر رخصت ہوں گی نا تو مجھے فکر نہیں رہے گی، نہ ہی مجھے ڈر رہے گا کہ تم آ تو چکے ہو۔ اور بس اس دن وہ جو ICU میں گئی مجھ سے اللہ حافظ کہہ کے، پھر اس کی زبان ہی بند ہو گئی، وہ ICU میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس سے بے چینی ہو رہی تھی بہت زیادہ، بس وہ میری طرف ایک ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی کہ مجھے بچا لو۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا وہ کہہ رہی ہو کہ میں نے ایسی کیا غلطی کی تھی جو تمہاری ماں نے مجھے وقت سے پہلے مار دیا، ایسا میرا کیا قصور تھا جو تمہاری ماں نے مجھے موت کے آغوش میں سلانے کے لیے تیاری کرا دی۔ اب میں جا رہی ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر کے، تم اپنی امی کے پاس رہو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ بس یہ اس کی آنکھوں کے لفظ تھے جو میں سمجھ رہا تھا، پر میں نے بھی اسے آنکھوں سے ہی کہا تھا کہ میں زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا اور بہت جلد تم سے ملاقات کروں گا۔ بس اس طرح سے شمائلہ کو اس دن میں نے ICU میں سے مردہ نکالا اور پھر اس کے بعد میں نے لے جا کے اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ ساتھ میں پورا دن میں وہیں رہا کرتا تھا، جنگلوں میں پڑے رہنا، بس خاک سپرد کرنے کے بعد اس خاک کو چھانتے رہتا۔